بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر و ناظر یکتا و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تل۔ تل عام استعمال ہونے والی چیز ہے جو شہروں میں نان، کلچے وغیرہ پر لگائے جاتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سردیوں میں ریوڑیاں اور گچک وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے اور اس میں تل استعمال ہوتے ہیں۔ تل کا جو پودا ہے یہ 3-4 فٹ تک بلند ہوتا ہے۔ جب کپاس کی فصل کاشت کی جاتی تو اس کے باہر کی طرف 4-5 لائنیں اس کی لگا دی جاتی ہیں اور اس کو جو پھول آتے ہیں، پھول کے بعد جو پھلیاں بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے اندر خانوں کی صورت میں یہ تل لگتے ہیں۔ جب یہ پک جاتے ہیں تو ان کو بیج جھاڑ کر باہر نکال لیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے تکونے چمکدار بیج ہوتے ہیں اور یہ مختلف ادویات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سے غذائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق اس میں کافی مقدار میں معدنی نمکیات موجود ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی چربیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے اندر البیومن پائی جاتی ہے۔ چربی کی ایک قسم جسے لیسیتھین کہتے ہیں وہ بھی تل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور جو لیسیتھین ہے یہ اس میں فاسفورس کی مقدار بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے اور دماغ کی جو فنکشن ہے اس میں اس کا اہم کردار ہے۔ تل کا جو ذائقہ ہے یہ پھیکا ہوتا ہے اور چکنا ہوتا ہے، اور اس کا جو مزاج ہے یہ گرم خشک سے گرم ترک تک مانا گیا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ایک بالغ بندے کی ہے وہ 5 سے 7 گرام ہے۔ یہ پاک و ہند کے گرم خشک علاقوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے بہت سے طبی فوائد ہیں جو خاص کر سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں۔ کالے تل جن کو کہتے ہیں وہ مقوی با ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ جن کے پٹھے کمزور ہیں وہ تل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم کو موٹا کرتے ہیں، یعنی جن کے جسم کمزور ہیں وہ تل کا پاؤڈر بنا کر گرم دودھ کے ساتھ دن میں ایک دفعہ 1 چائے والی چمچ لیں تو ان کا جو جسم ہے اس میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے اور جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مقوی با بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے ادویات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جن بچوں کو بہت پیشاب زیادہ آتا ہے اور ان کو یہ تل عام طور پہ استعمال کرائے جاتے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ جن بچوں کو پیشاب سفید رنگ کا دن اور رات میں زیادہ آئے اور وہ ان کے پیشاب جو بستر پر کرتے ہیں، بستر میں پیشاب کرنے سے بستر کے اوپر داغ نہ پڑتا ہو اور سمیل نہ آتی، ان بچوں کو یہ فائدہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے گڑ کے ساتھ اس کو مکس کر اگر دن میں 2 دفعہ دیا جائے تو وہ بستر میں پیشاب کرنا بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جن بچوں کو گرمی ہوتی ہے اور ان کے گرمی سے ان کے جو پیشاب جب وہ کرتے ہیں تو بستر پر داغ پڑ جاتا ہے، وہ یہ استعمال نہ کرے، اس کا علاج الگ ہے۔ اگر ایسے بچوں کو استعمال کرائیں گے تو پھر ان کو فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ گردے کو طاقت دیتا ہے، تل مثانے کو طاقت دیتا ہے اور مختلف ادویات کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور الگ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا تیل نکال کر عام کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف ادویات میں بھی اس کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب جوڑوں میں درد ہو اور پٹھوں میں درد ہو تو جو اس کا تیل ہوتا ہے اس کو آپ گرم کر کے وہاں پر اگر مالش کرتے ہیں یا چوٹ کی جگہ پر اس کو لگاتے ہیں تو جو خون جم جاتا ہے چوٹ والی جگہ پہ، ایک تو یہ خون کو جمنے نہیں دیتا اور درد میں افاقہ کرے گا، اور خاص طور پر سردی کے موسم میں جوڑوں کی اور پٹھوں کے درد میں اس کو گرم کر کے استعمال کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایسی سوزشیں جو سردی کے باعث بڑھتی ہوں ان میں بھی یہ مفید ہے، اور یہ اس کے استعمال سے جن عورتوں کو حیض کا خون جمع ہوا آتا ہے وہ بھی اپنی غذا میں اس کو استعمال کریں گے تو اس جمع ہوا خون جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسے کہ حاملہ عورتیں اگر اس کو کھائیں گی تو ان کا جو حمل ہے وہ گرنے کا خطرہ ہے، لہذا دوران حمل اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جن عورتوں کو لکوریے کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جن بچوں کو پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر وہ ان ایسی صورتوں میں استعمال کریں گے تو فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہی ہوگا۔ تو یہ تھی انفارمیشن تل کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔